پاکستان میں بہت سارے لوگ بیوروکریسی کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوروکریسی کے بارے میں بہت سارے مضامین لکھے جاتے ہیں جس میں بیوروکریسی کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اس وقت جو مسائل ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ان کے حل نہ ہونے میں بیوروکریسی کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹی وی ٹاک شوز بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے لوگ بیوروکریسی پہ تنقید کرتے نظر آئیں گے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس عرصے میں کئی بار کوششیں ہوئیں کہ بیوروکریسی کو ریفارم کیا جائے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں اور پاکستان ترقی کر سکے، لیکن ان کوششوں کے باوجود بیوروکریسی میں وہ تبدیلیاں نہیں آ سکیں جن تبدیلیوں کا آنا ضروری ہے اور ملکی ترقی کے لیے اور ملکی مسائل حل کرنے کے لیے۔ یہ بیوروکریسی اس وقت جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، وی انہیریٹڈ دس بیوروکریسی فرام دی کولونیل ماسٹرز۔ ان کے بہت سارے لیگل سٹرکچرز اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز کولونیل زمانے میں ڈیزائن کیے گئے تھے۔ کچھ میں پاکستان بننے کے بعد چینجز آئی ہیں، لیکن بہت ساروں میں چینجز نہیں آ سکیں، جس کی وجہ سے یہ بیوروکریسی اس طرح عوام کو سرو نہیں کر رہی جس طرح ایک ڈیموکریسی میں بیوروکریسی عوام کو سرو کرتی ہے۔ تو پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کا بیوروکریٹک ریفارمز میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ بیوروکریسی پبلک پالیسیز بناتی ہے اور بیوروکریسی پبلک پالیسیز کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اگر ہم پاکستان میں بیوروکریسی کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اچھی پالیسیز بنوانا چاہتے ہیں اور ان پالیسیز کو اچھی طرح امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو بیوروکریٹک ریفارمز بہت ضروری ہیں، اور اس میں پبلک پالیسی کے اسکالرز اور اسٹوڈنٹس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اس میں کچھ آئیڈیاز ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے بیوروکریٹک ریفارمز کے حوالے سے۔ اس میں جو پہلا آئیڈیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس پر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس آئیڈیا کو کیسے بیوروکریٹک ریفارمز میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلا آئیڈیا ہے وہ بیوروکریسی کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ نالج پہ ریلائنس ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسیز ہر جگہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کے طور پر ٹیکنیکل ایکسپرٹ نالج پہ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہیں۔ اس میں لیگل نالج بھی شامل ہے، ایڈمنسٹریٹو نالج بھی شامل ہے، اور ٹیکنیکل نالج جیسے کہ انجینئرنگ کا نالج، میتھمیٹکس کا نالج، اسٹیٹسٹکس کا نالج اور میتھمیٹکس کا نالج، اس طرح کے دوسرے نالج جو ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ حاصل کیے جاتے ہیں ان پہ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے۔ اس کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ریزننگ کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن جو دو امپورٹنٹ فارمز ہیں ریزن کی یا ریزننگ کی، ان میں ٹیکنیکل ریزننگ جو کہ ریشنلٹی کے پرنسپلز کی بنیاد پہ اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کے نالج کی بنیاد پر ڈیولپ کی جاتی ہے، اور دوسری قسم کی ریزننگ پولیٹیکل ہے جس میں پولیٹیکل آرگیومنٹس یا پولیٹیکل ایجنڈاز کے تحت ریزننگ کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کے طور پر دیکھنا چاہیں کہ کس طرح کی ریزننگ بیوروکریسی کو گورن کرتی ہے پاکستان میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز بلکہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں اور انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں ٹیکنیکل قسم کی ریزننگ پہ، جس کی بنیاد ریشنلٹی کے پرنسپلز پر ہوتی ہے۔ اس میں ٹیکنیکل تھنکنگ اور پاور پر بہت ریلائی کیا جاتا ہے، بیکاز بیوروکریسی از جنرلی دی بیسشن آف پاور ان اینی کنٹری۔ جو دوسری قسم کی ریزننگ ہے جس میں لوگ اپنی ضروریات اور سیاسی مفادات کی خاطر
ریزننگ کرتے ہیں، اس کو پولیٹیکل ریزننگ کہا جاتا ہے، اور اس میں پولیٹیکل آرگیومنٹس زیادہ اہم ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹس یا کام پولیٹیکلی فیزیبل ہو سکتے ہیں کسی ملک کے لیے۔ تو بہت سارے پبلک پالیسی کے اسکالرز ہیں، جن میں ڈیبرا سٹون اور ہیلن انگرام کے نام بہت اہم ہیں۔ دے اسٹریس دی یوز آف پولیٹیکل فیزیبلٹی ایز دی مین کرائیٹیرین to assess the usefulness of various projects and policy decisions۔ تو ہمیں بہت ضرورت ہے پاکستان میں ٹیکنیکل ریزننگ اور ٹیکنیکل نالج سے ایک شفٹ لینے کی ٹورڈز پولیٹیکل فیزیبلٹی اینڈ ادر سورسز آف نالج، جس میں لوگوں کے نیریٹیوز اور آرڈنری نالج جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اور جو دو بہت بڑے پالیسی سائنٹسٹس ہیں جن میں چارلس ای لنڈ بلوم کا نام بہت اہم ہے، دوسرا نام مائیکل پولانیی کا ہے۔ یہ سائنٹسٹس آرڈنری نالج کی یوزفلنس پہ بہت زور دیتے ہیں۔ تو اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں عام لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں جو نالج استعمال ہوتا ہے اس کو کیسے بیوروکریٹک پروسیسز کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کافی پولیٹیکل فیزیبلٹی سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں اور کافی ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو زیادہ بہتر طریقے سے پرابلم سالونگ کر سکتے ہیں۔ تو پبلک پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اہم کام ہے کہ ان اسکالرس کو سمجھتے ہوئے، ان کے کام کو دیکھتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں آرڈنری نالج کو بیوروکریٹک پروسیسز کا کیسے حصہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کی مدد سے لوگوں کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔